بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ وصحبہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین اما بعد۔ بزرگان محترم و عزیزان گرامی، آج 6 رمضان المبارک کی مناسبت سے چھٹا درس، جس کا عنوان ہے رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کا خصوصی اہتمام۔ عزیزان گرامی، شریعت مطہرہ میں صدقے کی بڑی ہی فضیلت وارد ہوئی ہے، چنانچہ قرآن کریم کی متعدد آیات اور کئی احادیث مبارکہ سے صدقہ کی اہمیت و فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ماہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت عروج پر ہوتی تھی۔ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی خوب صدقہ کرنا چاہیے۔ یوں تو ہر نیکی صدقہ ہے، لیکن رمضان میں انسان اپنے مال سے بھی دوسروں کی مدد کرے، کیونکہ صدقے سے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ کئی گنا زیادہ بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالی اگائے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم انہیں پہنچے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے، اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو وہ یہ کہے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہ دے دی کہ میں خوب صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اور جب کسی شخص کا معین وقت آ جائے گا تو اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ لہذا اس بابرکت مہینے میں روزانہ صدقہ ضرور کرے، نیکی کے کاموں میں خوب حصہ لے۔ اگر مال دینے کی استطاعت نہیں تو دوسروں کی خدمت کرے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کی فکر و کوشش کرے۔ خوش نصیب و سعادت مند تو وہی ہے جو اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں رحمت خداوندی اور اس کی برکتوں کو خوب سمیٹے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ شیاطین اس ماہ میں قید کر دیے جاتے ہیں تاکہ بندوں کے لیے نیکی کے کام کرنا آسان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تحقیق کہ تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا گویا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔
اس ماہ میں کھانے پینے میں بھی برکت اور اجر ہے۔ بندہ مومن کے لیے سحری کھانے میں برکت ہے اور یہ سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سحری کے لیے بلایا اور فرمایا آؤ مبارک کھانا کھا لو۔ اسی طرح افطار کا وقت بھی بابرکت ہے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے اور روزے دار کے لیے اس میں خوشیاں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہے، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو وہ خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر وہ خوش ہو جائے گا۔ لہذا اللہ کی رحمت و برکت کے حصول کے لیے ہمیں ہر اچھے کام میں اس مہینے میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے اور کثرت سے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یہ ہر چیز کو قائم رکھنے والے، تیری رحمت کے طفیل مدد مانگتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔